جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم علم جرح و تعدیل کا مطالعہ کر رہے تھے اور اس میں ائمہ جرح و تعدیل اور خاص طور پہ کچھ فقہا کا بھی ذکر آ گیا اس میں۔ تو امام شافعی علیہ رحمہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ امام شافعی کے حوالے سے پہلے ہم نے تواتر سے منقول کچھ اقوال پڑھے کہ انہوں نے علم کلام وغیرہ کی مذمت کی، اس کو سیکھنے کے بعد اور فقہ کی علم کی انہوں نے جو ہے وہ تحسین کی اور کہا کہ اس کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرو۔ یہ خیر ایک بڑی بات ہے کہ آپ نے اپنی زندگی اگر علم دین کے لیے لگانی ہے نا، تو پہلے سے انسان کیلکولیشن کرے کہ یار مجھے کس فن میں لگانی ہے، مجھے لغت کے اندر لگانی ہے، مجھے جو ہے وہ قرآن فہمی میں لگانی ہے، مجھے حدیث میں لگانی ہے، مجھے فقہ میں لگانی ہے، مجھے علم کلام میں لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو علم دین کے بھی مختلف شعبے ہیں نا، تو اپنے آپ کو اگر اس نے کسی تخصص کی طرف لے کے جانا ہے تو کسی ایسے تخصص کی طرف لے کے جائے جو زیادہ مفید ہو۔ امام شافعی نے یہی بحث پیدا کی تھی کہ دیکھو جو فقہ والا ہے وہ تو براہ راست کتاب و سنت کے اوپر غور و فکر کر کے لوگوں کے عملی مسائل حل کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کلام والا کیا کر رہا ہے؟ فلسفہ پڑھ کے اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی ذات کے بارے میں بحثیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ جس کو وہ دیکھ رہا ہے اس کی کنہ اور حقیقت تک وہ نہیں پہنچ سکتا، یعنی ستارے، تو وہ اس کی حقیقت کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ جس کو وہ دیکھ بھی نہیں پا رہا۔ تو ایک لایانی بحث کے اندر الجھا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ بہتر ہے لوگوں کے پریکٹیکل مسائل حل کرے، فقہی مسائل حل کرے۔ تو اس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ کلام سے اپنے شاگردوں کا رخ جو ہے وہ موڑ کے فقہ کی طرف کیا، جن شاگردوں کی دلچسپی کلام میں تھی۔ پھر انہوں نے کتاب و سنت کی بالادستی کی بات کی، کیونکہ اس وقت ان کے مناظرے بھی ہو رہے تھے، امام محمد کے ساتھ بھی اور امام مالک کے شاگردوں کے ساتھ بھی، اور لوگ ان کو بددعائیں بھی دے رہے تھے۔ تو ایسے میں انہوں نے کتاب و سنت کی بالادستی کی بات کی کہ دیکھو ائمہ کے اقوال کے اوپر کتاب و سنت کے اقوال کی ترجیح، ایون کہ میرا قول اگر حدیث رسول سے ٹکرا جائے تو اس کو دیوار پہ دے مارو، پھینک دو اس کو۔ تو یہ گویا کہ انہوں نے وہ منہج متعین کر دیا جو کہ سلف صالحین کا منہج تھا، کہ خود سلف صالحین کے قول کے اوپر بھی کتاب و سنت کو ترجیح ہے۔ اصل اتھارٹی کتاب و سنت ہے، سلف بھی نہیں ہے، یہ خود سلف میں سے ہے، ظاہری بات ہے۔ تو یہ بات انہوں نے بہت شد و مت کے ساتھ کی۔ اب امام مالک کے شاگرد ان کو دباتے تھے اس بنیاد پہ، آپ بھی امام مالک کے شاگرد ہو، ہمارے امام کی آپ مخالفت کرتے ہو شاگرد ہو کے، تو یہ کتاب و سنت کے اتھارٹی کی بات کرتے تھے۔ اور بیانیہ امام شافعی کا ہی مضبوط تھا، امام مالک کے شاگردوں کا نہیں۔ اس میں امام شافعی کا موقف ہی مضبوط تھا دلیل کی بنیاد پہ۔ اس لیے جب ان سے دلیل مانگی جاتی تو وہ آگے کہتے تھے امام مالک نے کہا ہے۔ بھائی عجیب بات ہے، امام مالک نے کہا، بات کرو کتاب و سنت کی، ہم کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں، تم آگے سے امام مالک کی بات شروع کر دیتے ہو۔ تو دوسری بات جس کو اسٹیبلش کیا امام شافعی نے، وہ کتاب و سنت کی اتھارٹی تھی ائمہ کے، فقہا کے، سلف صالحین کے اقوال کے مقابلے میں۔ تیسری چیز جس کو جو ہے وہ امام شافعی کی انہوں نے وہ مطلب ایک امتیازی خصوصیت کے طور پہ بیان کیا، وہ یہ کہ امام شافعی جو ہے نا ان کے اندر یہ سخاوت بہت زیادہ تھی۔ ایک تو عبادت کا بھی تذکرہ آیا، جیسے رمضان میں 60 قرآن مجید مکمل کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے اب اس کے بعد جو ہے یعنی انفرادی جو ان کی یہ صفات تھیں، خاص طور پہ عبادت، اللہ کی طرف جو رغبت، اللہ کے ساتھ تعلق، پھر انسانوں کے ساتھ تعلق میں بھی بہترین ہونا یہی ہے کہ انسان ان پہ خرچ کرنے والا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اور امام شافعی جو ہے وہ 1/3 رات تک اللہ کی عبادت کرنا، اور تو ابھی ان کی سخاوت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ تو امام شافعی سے ہے کہ ہرثمہ جو ہے نا وہ امام شافعی کے پاس آیا، یہ ہارون الرشید کا جو ہے وہ خادم تھا۔ تو وہ امام شافعی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جی 5000 دینار جو ہے نا وہ ہارون الرشید نے آپ کے لیے بھجوائے ہیں۔ تو امام شافعی نے رکھ لیے۔ مطلب اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بادشاہوں کی ہدایہ قبول کر لے، کچھ نہیں بھی کرتے تھے، یہ ہمیں دونوں رویے ملتے ہیں سلف میں۔ تو امام شافعی نے حجام کو بلوایا اپنے بال کٹوانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس کو 50 دینار دے دیے۔ 50 دینار مطلب 20 دینار 7.5 تولے ہوتا ہے۔ 50 دینار کا مطلب یہ ہے کہ بال کٹوانے پہ 20 تولے سونا دے دیا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹی رقم نہیں تھی، مطلب بہت سخی تھے لوگ۔ ان کو کہتے بھی تھے کہ اس مطلب اتنی سی بات پہ اتنی اجرت آپ دے رہے ہیں، وہ کوئی نہیں یار، اس کی بڑی ضرورتیں ہیں۔ وہ پھر ضرورتیں اس کی گنوانا شروع کر دیتے، تو تمہیں کیا پتا، غریب آدمی ہے، اس کی یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت، وہ پوری کر لے گا، یہ پوری کر لے گا۔
پھر انہوں نے کیا کیا کہ کچھ تھیلیاں منگوائیں، ان تھیلیوں میں جو ہے وہ دینار رکھے، اور پھر جو اہل مکہ میں سے جو قریشی تھے تو ان کو وہ ہدیے کے طور پہ بھجوائیں، اور جب وہ واپس لوٹے تو 5,000 میں سے 100 دینار ان کے پاس تھا جو انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے رکھا، باقی انہوں نے تقسیم کر دیا۔ تو مطلب یہ بھی ان کی ایک معاملہ تھا کہ رکھ لیتے تھے اور پھر رکھ کے تقسیم کر دیتے تھے۔ ابو ثور سے ہے کہ امام شافعی جو ہے وہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ تو انہوں نے ایک لونڈی خریدی تاکہ وہ ان کا کھانے پکانے کا کام کرے، جیسے گھروں میں میڈس وغیرہ ہوتی ہیں، اور وہ سویٹس بھی بناتی تھی، حلوہ، مطلب اس زمانے میں جو بھی سویٹس ہوتی تھی۔ تو امام شافعی نے جب اس کو خریدا تو اس کے ساتھ شرط یہ لگائی کہ اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں کریں گے۔ لونڈی کے ساتھ تعلق قائم کرنا جائز ہوتا ہے، لیکن امام شافعی نے کہا کہ نہیں، یہ تعلق قائم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام شافعی جو ہے وہ بیمار تھے، اور اپنی اس بیماری کی وجہ سے عورتوں کے قریب جانے کو پسند نہیں کرتے تھے، مطلب مزاج میں نفاست تھی، اصل میں ان کو بواسیر کی بیماری تھی، یہ پہلے گزرا، تو اس وجہ سے کسی عورت کے قریب جانا پسند نہیں کرتے۔ تو انہوں نے اس کو بھی جب خریدا تو اس شرط پہ خریدا، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب وہ شاگرد کہتے ہیں کہ جی ہمیں امام شافعی کہتے تھے اب اس کا اور کوئی کام تو ہے کوئی نہیں، اشتہو مہارتم، جو کھانا پینا ہے مجھے بتاؤ، اسی کام کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ پھر یہ خواہشات کرتے تھے، مطلب اپنی خواہشات بتاؤ آج کیا کھانا ہے، تو امام شافعی پھر اس سے پکوایا کرتے تھے۔ تو وہ خاص طور پہ انہوں نے کھانے پکانے کے لیے، یعنی اپنے شاگردوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے انہوں نے وہ لونڈی رکھی ہوئی تھی، اس کا اور کوئی کام نہیں تھا۔ ابن حمقان سے ہے، وہ ابو اسحاق مزکی سے روایت کرتے ہیں، ابن خزیمہ اور وہ ربی سے، کہ جو امام مالک کے شاگرد تھے نا، وہ امام مالک کے بڑا فخر کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ امام مالک کی مجلس میں 60 کے قریب لوگ ایسے ہوتے تھے جنہوں نے امامہ باندھا ہوتا تھا، یعنی جیسے ہمارے ہاں اس وقت رواج تھا، جو بڑا ایک عالم یا آپ کے عالم مفتی ہوتا تھا تو وہ امامہ باندھتا تھا، تو مطلب وہ عام شاگرد نہیں ہوتا تھا جو امامہ باندھتا تھا، تو مطلب 60 ایسے لوگ تھے جو مؤمم تھے، امامے والے تھے امام مالک کی مجلس کے اندر۔ یہ امام مالک کے جو ہے وہ شاگرد فخر سے بیان کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی بڑے بڑے لوگ امام مالک سے آ کے پڑھا کرتے تھے۔ تو وہ ربی یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی کی مجلس میں 300 امامے والے دیکھے، اور اس سے زیادہ تو ایسے ہیں جو میں شمار ہی نہیں کر سکا۔ تو مطلب امام شافعی کے پاس جو بڑے لوگ آئے پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ 300 کے قریب تھے، یعنی وہ عام شاگرد نہیں تھے۔ پھر ربی جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں اچھا یہ ربی بھی امام شافعی کے شاگردوں میں سے ہیں، مزنی بھی ہیں، بویتی بھی خاص شاگردوں میں سے ہیں، اور یونس بھی، یہ بہت قریبی شاگرد ہیں۔ تو یہ جو تینوں تھے، ربی، مزنی اور بویتی، ہم امام شافعی کے پاس تھے۔ تو امام شافعی نے ہماری طرف دیکھا تو مجھے یہ کہا، یعنی ربی کو کہا، انت تموت فی الحدیث، تو حدیث کی خدمت میں فوت ہوگا۔ اور پھر مزنی سے کہا کہ اگر شیطان سے بھی یہ مناظرہ کرے نا تو شیطان کو بھی ہرا دے گا، مطلب اس کے اندر یہ سکل ہے۔ اور بویتی سے کہا کہ تو لوہے کے اندر جو ہے وہ مرے گا، یعنی آزمائش میں مرے گا، یعنی وہ زیادہ بلنٹ تھے نا اپنے مزاج میں، تو کہا وہ بلنٹ ہونے کی وجہ سے اس پہ آزمائشیں آئیں گی۔ تو وہ پھر بویتی کے اوپر آزمائشیں آئیں بھی، اور وہ ربی یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں بیڑیاں تھیں۔ تو مختلف مزاج تھے شاگردوں کے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اچھا امام شافعی نے باقاعدہ فیس ریڈنگ سیکھی۔ فیس ریڈنگ اس وقت ایک علم ہوا کرتا تھا، امام شافعی نے باقاعدہ اس کو سیکھا، اس کو فراست کہتے تھے۔ محمد بن ادریس وراق سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں میں نے حمیدی سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شافعی جو ہے نا وہ یمن کی طرف نکلے فی طلب کتب الفراسہ، تاکہ وہ فراست یعنی یہ فیس ریڈنگ کی جو کتابیں ہیں نا وہ حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر امام شافعی نے ان کتابوں کو جو ہے وہ لکھا بھی اور جمع بھی کیا۔ ہاں کوئی حرج نہیں، ایک علم ہے نا، نہیں ایک وہ ظاہری بات، اب غیب کی باتیں تو نا غیب کی باتیں نہیں، جیسے فیس ریڈنگ سے مراد ہے فیس ایکسپریشنز، فیس ایکسپریشن سے پتہ چل جاتا ہے ایک بندہ جو ہے وہ اس وقت شرمندہ ہے، اس وقت غصے میں ہے، اس وقت بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، تو ایک عام سی کامن سی بات ہے۔
اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ذرا وہ گہری ہوتی ہے، اس میں ڈیپتھ پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک بندہ فیس ایکسپریشن نہیں بھی دے رہا لیکن آپ اس کو ریسیو کر رہے ہو، ٹھیک ہے. تو بعض کے فیس ایکسپریشن اتنے زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں نا کہ ہر بات آدمی سمجھ جاتا ہے، بعض کے ذرا اسٹرانگ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. تو اب وہاں ایک ایکسپرٹ جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ کس موڈ میں ہے. امام شافعی نے کہا العلم و علمان، علم دو قسم پر ہے، علم الدین وهو الفقہ، ایک تو دین کا علم، اور دین کے علم سے مراد فقہ کا علم ہے. فقہ سے مراد ہم نے کہا تھا کوئی علیحدہ سبجیکٹ نہیں ہے، کتاب و سنت کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ. فقہ سے مراد فقہ الکتاب والسنہ، یعنی کتاب و سنت کا علم ہی ہو گیا، اس کی گہری سوجھ بوجھ. اور دوسرا دنیا کا علم ہے، اور دنیا کا علم کیا ہے؟ وہ طب کا علم ہے، میڈیکل سائنس کا علم. وما سوا من الشعر وغیرہ فانا وابس، اس کے علاوہ یہ شعر و شاعری، یہ لٹریچر، ادب، بیکار لایانی باتیں ہیں بس. حالانکہ خود دیوان لکھا ہے، ہاں امام شافعی کا دیوان ہے، اور بڑے بڑے لغویین امام شافعی سے شعر سیکھتے تھے. آگے باتیں آ رہی ہیں. لکھنے کے بعد ہی انہیں اندازہ ہوا ظاہر علم کلام حاصل کرنے کے بعد بھی یہ تبصرہ کیا علم کلام پہ، اور شعر و شاعری پہ بھی جو ہے وہ یہ تبصرہ کیا. اپنا دیوان بھی ان کا موجود ہے. کہا کہ اگر دنیا کے علم کی طرف جانا ہے نا، پھر شعر و شاعری سے زیادہ بہتر ہے کہ بھائی لوگوں کی کوئی کام آ جاؤ، اور وہ کیا ہے؟ طب کا علم. دین میں کام کا علم یہ فقہ کا ہے، کتاب و سنت کا فقہ پریکٹیکل علم ہے، لوگوں کے کام آؤ گے، ہزاروں لوگوں کے مسائل حل کرو گے، وہ تمہیں دعائیں دیں گے. کلامی بحثیں ہو رہی ہیں بھئی خدا کے وجود کی یہ عقلی دلیل ہے، فلاں عقلی دلیل ہے، لوگوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ پہلی مانے بیٹھے ہیں. شکوک و شبہات پیدا کرو، اب کہو کہ اب چلو شک پیدا ہو گیا، اب اس کو ثابت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ویسے گروہ بھی پایا جاتا ہے نا، وہ یہی کہتے ہیں کہ پہلے شک پیدا کرو. ہاں ایسے ہی شک سے شروع کرو، معتزلہ یہ کہتے تھے شک سے شروع کرو. تو امام شافعی سے ربی یہ کہتے ہیں، میں نے امام شافعی سے سنا، وہ یہ کہتے ہیں من استغضب فلم یغضب، جس کو غصہ دلایا جائے پھر وہ غصہ نہ ہو، فهو حمار، تو وہ گدھا ہے. یعنی اگلا آپ کو غصہ دلا رہا ہے، آپ کو غصہ ہی نہیں آتا، تو مطلب ان کے کہنے کا مقصد یہ کہ غصہ آنا نیچرل چیز ہے. غصہ آتا ہے اس کا مطلب ہے آپ انسان ہو، اگر نہیں آتا تو گدھے کو نہیں آتا. پھر وَمَنِ اسْتُرْضِيَ فَلَمْ يَرْضَ، اور جس کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، خوش کرنے کی کوشش کی جائے کہ یار چلو مجھ سے غلطی ہو گئی، کوئی اس سے معذرت کرے اور اب وہ راضی نہ ہو، تو یہ شیطان ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے دونوں چیزوں کو جمع کر دیا، دو متضاد چیزوں کو جمع کر. غصہ آنا جتنا فطری ہے، اسی طرح غصہ اتارنا بھی اتنا ہی فطری ہے، انسانی کام ہے. دو انتہاؤں میں نہ جیو. مزنی وہ یہ کہتے ہیں، میں نے امام شافعی سے سنا، ایما اہل بیت لم یخرج نساء الی رجال غیرہم، اگر کسی گھر کی عورتیں جو ہے وہ دوسرے گھر کے مردوں کے ساتھ انٹریکشن نہ رکھیں، اور کسی گھر کے مرد دوسرے گھر کی عورتوں کے ساتھ انٹریکشن نہ رکھیں، تو ان کی اولاد احمق پیدا ہوتی ہے. سوشلائزنگ بہت ضروری ہے. اور یہ نہیں، وہ ظاہری بات ہے، وہ نہیں کہہ رہے امام شافعی کا تو یہ معاملہ نہیں تھا کہ وہ کوئی لبرل یا وہ سیکولر سوچ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اصل میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل انٹریکشن ضروری ہے، انڈیویجولزم کی نفی کر رہے ہیں. ستر و حجاب کے اندر سوشل انٹریکشن ضروری ہے، اس سے بچہ لرن کرتا ہے. کتابوں سے تھوڑی سیکھتے ہیں، اصل میں تو آپ انٹریکشن سے سیکھتے ہو نا. آج ہماری یہ جو زی جنریشن ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. اس کے بعد جو الفا جنریشن ہے، انٹریکشن ہے ہی نہیں. ہاں اب اس کا انٹریکشن صرف جو ہے وہ اسکرین کے ساتھ ہے، اور کوئی انٹریکشن ہے ہی نہیں. اب وہ لرن ہی نہیں کر رہا، سیکھ ہی نہیں رہا. انٹریکشن کرے گا، غلطیاں کرے گا، سیکھے گا. لیکن یہ ہے کہ ستر و حجاب کی حدود کے اندر یہ انٹریکشن ہونا چاہیے. امام شافعی نے اس پہ زور دیا. اس سے جو اپوزٹ جینڈر ہے نا، اس کی نفسیات اس کو معلوم ہوتی ہیں. انٹریکشن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو شادی کی پہلی رات ہی اسے پتہ چلے کہ عورت کیا ہوتی ہے، یعنی اس کی نفسیات. اچھا میں نے ایک کام کیا ویسے شادی سے پہلے، خواتین ڈائجسٹ وغیرہ پڑھے کہ عورتوں کی نفسیات کیا ہوتی ہے یہ جاننے کے لیے. لیکن یہ ضروری ہے کہ اپوزٹ جینڈر جو ہے نا، اس کی نفسیات آپ کے علم میں ہونی چاہیے. وہ بالکل ایک علیحدہ دنیا ہے. صحیح بات یہی ہے.
آپ صرف مردوں کے اندر اٹھیں گے بیٹھیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا عورت کیا ہے، کیسے سوچتی ہے. جب یہ پتہ ہی نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرو گے؟ اسی طرح عورتوں کے اندر بیٹھی کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مرد جو ہے نا وہ کیا سوچتا ہے، مطلب وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے نا، دونوں کا مزاج ڈیفرنٹ ہے، دونوں کی سائیکالوجی ڈیفرنٹ ہے، دونوں کی فزیالوجی ڈیفرنٹ ہے، دونوں کی ضرورتیں ڈیفرنٹ ہیں. تو اب جب ویسے عورت بھی جب اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھتی ہے، سنتی ہے، اچھا ان کے میاں کے بھی یہی مسائل ہیں، اب اسے سکون آتا ہے کہ نہیں یہ ایک ہی مخلوق ہے. اور جب شوہر بھی جو ہے وہ اپنے دوستوں سے سنتا ہے کہ اچھا یہ اس کی بیوی کے بھی یہ مسائل ہیں، تو اب اسے سمجھ اچھا یہ ایک ہی مخلوق ہے اور ہم سے ڈیفرنٹ ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے. محمد بن احمد ترمذی سے وہ یہ کہتے ہیں میں نے آپ علیہ السلام کو مسجد نبوی میں خواب میں دیکھا. میں آیا، میں نے آپ کو سلام کہا اور میں نے کہا اللہ کے رسول کیا امام مالک کی آراء لکھ لوں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں. اب دیکھیں اس قسم کی بھی روایتیں، اب یہ امام شافعی کے کوئی زیادہ خوشہ چین تھے اور آگے اور بھی آ رہی ہیں، واللہ عالم ان روایتوں کا کیا معنی اور مفہوم ہے. بس ٹھیک ہے، امام ذہبی نے بھی بیان کر دیا ہے. ہو سکتا ہے اس وقت امام شافعی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں یہ مالکی، ٹھیک ہے، کیونکہ اب ظاہری بات ہے اس وقت تو وہ ابتدا میں تھے نا، یہ مقام تو آج ان کو ملا ہے امامت کا. اس وقت وہ امام مالک ایک شاگرد تھے جو اپنے استاد سے اختلاف کر رہے ہیں. تو اس وقت اس حیثیت میں ان کو جس طرح سے انہوں نے کوئی اذیت پہنچائی ہوگی، اور اس کا تذکرہ بھی آگے آ رہا ہے، تو ایسے میں جو ان کے کچھ خیر خواہ تھے امام شافعی کے، تو ان کو ایسے خواب آنا شروع ہو گئے. یہ ہو سکتا ہے، نفسیاتی اثر بھی ہو سکتا ہے. خیر بہرحال تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور میں نے کہا جی کیا میں امام مالک کی آراء لکھ لوں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں. میں نے کہا امام ابو حنیفہ کی رائے لکھ لوں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں. میں نے کہا پھر امام شافعی کی رائے لکھ لوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور گویا مجھے ہاتھ سے ڈھانٹا اور کہا کہ وہ رائے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، وہ رائے نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ وَلَكِنَّهُ رَدٌّ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ سُنَّتِي، جس نے میری سنت کی مخالفت کی ہے نا وہ اس کا رد ہے. تو اب کوئی شافعی اس کی انٹرپریٹیشن کرے گا تو کیا کہے گا کہ مالکی اور حنفی جو سنت کے خلاف جا رہے تھے تو اس کا جو ہے وہ رد کیا امام شافعی نے، اور اللہ کے رسول نے کہا یہ بیسیکلی اس کو پکڑ لو. خیر بہرحال اس قسم کی جو ہے وہ چیزیں مل جاتی ہیں، ہر ایک کے ہاں ہیں، ہر ایک کے ہاں. لیکن امام شافعی کا پھر بھی بڑا مقام ہے. یہ چیزیں نہ بھی ہوں تو امام شافعی کا بڑا مقام ہے، وہ مسلم ہے، ان خوابوں کے بغیر بھی مسلم ہے. محمد بن حسن بلخی، اب یہ ایک اور صاحب ہے، وہ یہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو میں نے کہا جی آپ کی کیا رائے امام ابو حنیفہ کے فتاویٰ کے بارے میں اور امام شافعی کے فتاویٰ کے بارے میں اور امام مالک کے فتاویٰ کے بارے میں، ان کی رائے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لا قول الا قولی، ان کی تو اقوال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف میرا قول، میری سنت. ٹھیک ہے، ہاں لیکن جو امام شافعی کا قول ہے نا ضد قول اہل البدع، وہ اہل بدعت کے خلاف ہے. مطلب یہاں سے محسوس ہوتا ہے کہ اہل کلام کی مذمت میں جو انہوں نے بات کی تھی نا، تو وہ بیسیکلی وہ خواب میں وہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے کہ اس کو تم پکڑ لو. اور اسی طرح جو احمد بن حسن ترمذی سے یہ بھی روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور میں نے ان سے اختلاف کے بارے میں پوچھا کہ یہ اب اختلاف ہو رہا ہے امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی. تو آپ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اب وہ کہا کہ یا اللہ کے رسول کدھر جائیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما شافعی فمنی و الیہ، شافعی مجھ سے ہے اور اس کا رخ بھی میری طرف ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ پھر روایت الاخری اور دوسری روایت میں احیا سنتی، شافعی نے میری سنت کو زندہ کیا تو شافعی کے پیچھے چلو. کہنے کا مقصد یہ. عبد الرحمن ابن مہدی، ان کے بارے میں تو ہم نے پڑھا ہے نا، یہ بڑے محدث ہیں. انہوں نے امام شافعی کی طرف لکھا جبکہ وہ جوان تھے، کہ انہوں نے امام شافعی سے کہا کہ دیکھو میں آپ کے اندر مطلب ٹیلنٹ دیکھتا ہوں، اٹھان دیکھتا ہوں، تو آپ ایسا کرو ایک کتاب لکھو جس میں قرآن کا جو طرز استدلال ہے اور اخبار سے جو حجت پکڑنا ہے، اخبار احاد وغیرہ سے، اور اجماع کی جو حجیت ہے اور ناسخ و منسوخ کا جو بیان ہے، اس کے حوالے سے آپ کتاب لکھو. یعنی اصولی علوم کے اوپر ایک کتاب لکھو. تو اس کے اوپر پھر امام شافعی نے رسالہ لکھی تھی.
کیونکہ یہ مناظرے بہت کرتے تھے نا، تو مناظرے میں بڑے مقام کے اوپر تھے. تو اسی بنیاد پہ عبد الرحمن ابن مہدی کہا کرتے تھے کہ کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں میں نے امام شافعی کے لیے دعا نہ کی ہو. یعنی ان کی کتاب پھر انہوں نے جب دیکھی نا تو پھر ان کے لیے دعا گو ہوتے تھے کہ بڑا کام کر گئے امام شافعی سے، اللہ نے بڑا کام لے لی. اصولی ذہن تھا نا. امام احمد بن حنبل سے ہے کہ 6 لوگ ایسے ہیں کہ میں ان کے لیے سحری کے وقت میں دعا کرتا ہوں، لازماً دعا کرتا ہوں تہجد کے وقت میں، اور ان میں سے ایک شافعی ہے. تو امام احمد بن حنبل بھی ان سے بڑے متاثر تھے امام شافعی سے. عبداللہ بن احمد سے، یہ امام احمد بن حنبل کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ. عبداللہ بن احمد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ یہ شافعی کون ہے، میں اکثر دیکھتا ہوں کہ آپ اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے میرے بچے، جیسے دنیا میں سورج ہے، دنیا کے لیے جیسے سورج ہے اور لوگوں کے لیے جیسے عافیت ہے، ٹھیک ہے، تو شافعی بھی ایسی ہے. اور تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ان 2 چیزوں کا کوئی مقابل ہو سکتا ہے، متبادل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. سورج کا کوئی متبادل نہیں ہے اور عافیت کا بھی کوئی متبادل نہیں. تو امام شافعی وہ ہے کہ جس کا کوئی متبادل نہیں ہے، تو میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. امام احمد بن حنبل سے کئی ایک طرق سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر یعنی آخر میں ایک مجدد بھیجتے ہیں جو سنت کی احیاء کرتا ہے اور لوگوں کو سنت کی تعلیم دیتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کو دور کرتا ہے. اور پہلی صدی کے مجدد عمر بن عبدالعزیز تھے، یہ 99 میں ان کی وفات ہوئی. انہوں نے سنت کی تدوین کے حوالے سے اہم کام کیا، سرکاری سطح پہ سنت کو انہوں نے کمپائل کیا تھا عمر بن عبدالعزیز نے. ابن شہاب زہری جو ہے ان کی ڈیوٹی لگا کے. اور دوسری صدی کے اواخر میں امام شافعی ہیں جنہوں نے سنت کے معنی اور مفاہیم کے حوالے سے ہمیں اصول دے دیے. 204 میں امام شافعی کی وفات ہے نا، تو یہ دوسری صدی کا اواخر بنتا ہے. تو ان کو مجدد دوسری صدی کا شمار کیا امام احمد بن حنبل نے عمر بن عبدالعزیز کے بعد. حرملہ سے ہے کہ میں نے امام شافعی سے سنا کہ مجھے بغداد والے ناصر الحدیث کہتے تھے، یعنی حدیث کا مددگار. اور امام احمد سے ہے کہ امام شافعی لوگوں میں سب سے زیادہ فصیح تھے. تو اور انہی سے ہے ابراہیم حربی سے. ابراہیم حربی کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے، ابو عبداللہ سے مراد امام احمد بن حنبل، میں نے امام احمد بن حنبل سے سوال کیا امام شافعی کے بارے میں. انہوں نے کہا حدیث صحیح رائے صحیح، حدیث بھی صحیح بیان کرتے ہیں اور رائے بھی ان کی صحیح ہوتی ہے. امام شافعی اور امام احمد کی جو آراء ہیں ان میں کم اختلاف ہے؟ نہیں، اختلاف تو ہے، ہاں اختلاف تو ہے، لیکن بہرحال زیادہ نہیں ہے، لیکن ہے. حسن زعفرانی سے ہے، اصل میں امام شافعی ایک اور بات بھی کر گئے تھے نا کہ کوئی حدیث اگر مطلب تمہیں مل جائے نا تو میری رائے کو سائڈ پہ کر دو. تو یہ ایک بڑی اصولی بات تھی جس کی وجہ سے وہ اختلاف تھا بھی تو اس کو سمجھتے نہیں تھے. شوافی نے اس کو بعد میں بنا لیا تو بنا لیا، لیکن وہ نہیں سمجھتے تھے کیونکہ انہوں نے خود ان سے یہ باتیں سنی تھی امام احمد بن حنبل وغیرہ نے کہ دیکھو مجھ تک حدیث کا سارا ذخیرہ نہیں پہنچا، جو پہنچا ہے اس کے مطابق میں، یعنی ایک اصولی منہج واضح ہو گیا نا. تو اب انہوں نے دیکھ لیا کہ بھئی منہج ہمارا بھی یہی ہے. باقی یہ کہ ذخیرہ حدیث نہیں پہنچا تو انہوں نے اس کے خلاف فتویٰ دے دیا، تو وہ ان کی میٹر نہیں کرتا تھا. لیکن وہ جو دوسرا معاملہ تھا نا احناف وغیرہ کا، تو وہ وہاں ان کا اصولی اختلاف تھا کیونکہ وہ قیاس اور رائے کی طرف چلے جاتے تھے حدیث کے علم کے باوجود. حسن زعفرانی سے ہے کہ میں نے امام شافعی کے اوپر ان کتابوں کا کوئی ایک حرف نہیں پڑھا مگر امام احمد بھی موجود تھے، یعنی امام احمد بن حنبل کے ساتھ مل کے ہم نے یہ کتابیں امام شافعی سے پڑھی. اسحاق بن راہویہ سے ہے کہ کسی نے کسی رائے کا اظہار نہیں کیا اور انہوں نے بڑی جماعت کا ذکر کیا، ائمہ مجتہدین کا ذکر کیا ایک ایک کر کے، ٹھیک ہے. لیکن امام شافعی کے جو ہے نا جتنے متبعین ہیں اتنے کسی کے نہیں ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہے نا وہ مطلب متبعین بھی ان کے ہیں، اور سب سے کم خطا رائے کے اندر اگر کسی کی ہے تو وہ امام شافعی کی ہے. لیکن اب تو خیر احناف کے زیادہ ہو گئے. ربی بن سلیمان سے ہے کہ امام شافعی ان کی زبان ان کی کتابوں سے بڑی تھی، یعنی تم لوگوں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں، اگر تم ان کے سامنے بیٹھتے نا تو تم کہتے کہ کیا چیز ہے امام شافعی. لو رأیتموہ لقلتم، اگر تم شافعی کو دیکھ لیتے تو تم لازماً کہتے ان ہذہ لیست کتب، یہ اس کی کتابیں نہیں ہیں.
یعنی اتنے وہ فصیح اللسان تھے. اچھا یہ ایک اور خصوصیت ہے ان کی. ہم نے کہا نا ان کی سخاوت، اور سخاوت کے بعد اب ان کی ایک اور خصوصیت ہے کہ وہ لغت کے بہت ماہر تھے، عربی زبان کے. اور یہ عربی اور نسل بھی ہے نا، قریشی ہیں. یونس بن عبد اعلیٰ سے ہے کہ ما کان شافی اللہ ساحرا ما کننا. امام شافی تو مطلب جادوگر لگتے تھے ہمیں، مطلب ایسا سحر ہوتا تھا ان کی گفتگو میں، کلام میں. ٹھیک ہے. اور جب ہم ان کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے، کان الفاظ و سکر، ان کی آواز، ان کے الفاظ ایسے ہوتے تھے جیسے شکر، گھی شکر. وکان قد اوتیا عذوبۃ منطق، گفتگو کی حلاوت، حسن بلاغت، بہت بلی گفتگو. فرط ذکائن وسیلان ذہن، مطلب ان کی ذکاوت، ان کی ذہانت ایسے جیسے ذہانت بہہ رہی ہو، رلی پڑی ہو ذہانت ان کی باتوں کے اندر. وکمال فساد کمال درجے کی. وحضور حجہ، اور ہر وقت جیسے دلیل ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی رہتی تھی. یہ صورتحال ان کی گفتگو اور کلام کی ہوتی تھی. عبد المالک ابن ہشام لغوی، ابن ہشام لغوی بہت بڑا جو ہے وہ اہل لغت میں سے ہے. اس نے کہا کہ طالت مجالستنا للشافعی، میں نے بڑی لمبی جو ہے نا وہ مجلس امام شافعی کے ساتھ مطلب گزاری ہیں. میں نے ایک مرتبہ بھی امام شافعی کی کوئی ایک غلطی نہیں پکڑی. ہو جاتا ہے نا، ہم لوگ تلفظ میں کوئی غلطی کر جاتے ہیں، بڑے بڑے علماء کر جاتے ہیں. کہتے ہیں نہیں، بڑا ہم نے پھرولا امام شافعی کو سنا، کوئی غلطی ہم نہیں پکڑ پائے ان کی. اب اس پہ امام ذہبی نے تبصرہ کیا، اور یہ ممکن بھی کیسے ہی ہے، ممکن بھی کیسے ہو سکتا ہے. امام شافعی تو جو ہے وہ ضرب المثل ہیں اپنی فصاحت میں. اور کان افصح قریش فی زمانی، اپنے زمانے میں وہ قریشی لب و لہجے کے سب سے فصیح انسان تھے. وکان مما یؤخذ عنہ اللغہ، بلکہ وہ تو لغت کا ماخذ تھے، یعنی خود سورس تھے، لوگ ان سے لغت لیتے تھے. بلکہ اسمعی نے کہا، اسمعی بہت بڑا گرامیرین ہے، اخذت شعر عزیل عن الشافعی، بنو عزیل کا شعر جو ہے وہ میں نے امام شافعی سے حاصل کیا. دیوان کے دیوان ان کو جو ہے وہ جاہلیت کے شعر و شاعری کے یاد تھے. زبیر بن بکار سے ہے کہ میں نے عزیل کا شعر جو ہے، اشعار اور ان کے جو بھی وقائع تھے وہ میں نے اپنے چچا سے مصعب بن عبداللہ سے لیے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے امام شافعی سے لیے، زبانی لیے. امام شافعی کا کہنا یہ ہے کہ تعبد من قبل ان ترأس، یعنی عبادت کرو اس سے پہلے کہ تم سردار بن جاؤ. لیڈر بننے سے پہلے عبادت کر لو، لیڈر بننے کے بعد موقع نہیں ملے گا. یعنی اپنے شاگردوں کو کہتے تھے نا، بڑا امام فقیہ محدث بننے سے پہلے عبادت کر لو، پھر اس کے بعد تو وہ پڑھنا پڑھانا ہی ہوگا. یہ کام جو ہے نا وہ تمہیں جو ہے وہ فارغ نہیں کرے گا عبادت کے لیے. کیونکہ ایک دفعہ تم لیڈر بن گئے تو پھر عبادت کی قدرت نہیں رکھ پاؤ گے. پھر امام احمد نے کہا کہ امام شافعی کا معاملہ یہ تھا کہ جب گفتگو کرتے تھے تو گویا ان کی آواز ایسے جیسے گھنٹیاں بج رہی ہوں. ٹھیک ہے، مطلب بہت مٹھاس تھی ان کی، لہجے میں بھی مٹھاس تھی، اور جو الفاظ اور عبارت ہوتی تھی وہ بھی بہت خوبصورت ہوتی تھی. ابن عبد الحکم سے ہے کہ میں نے امام شافعی کو دیکھا کہ جس سے بھی امام شافعی کا مناظرہ ہوا تو مجھے اس اگلے بندے پہ ہمیشہ ترس ہی آیا. ما رأیت شافعی یناظر احدا الا رحمتہ، مجھے اس کے اوپر ترس آ جاتا تھا کہ امام شافعی نے اس کا کیا حال کر دیا. اور اگر تم دیکھ لیتے امام شافعی کو مناظرہ کرتے ہوئے تو تمہیں لگتا کہ یہ ایک ایسا جو ہے وہ شیر ہے جو تمہیں کھا جائے گا. اور امام شافعی وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کو دلیل کا علم سکھایا کہ دلیل کیسے دی جاتی ہے، مناظرہ کیسے کیا جاتا ہے. اور الرسالہ کا سارا اسلوب مناظرانہ ہی ہے. یہ سٹائل جو ہے نا امام شافعی کا رسالہ کتاب کا، یہ مناظرانہ ہے. فریق مخالف کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں اچھا تمہاری یہ دلیل اور اس کا یہ جواب ہے. ہارون بن سعید ایلی سے ہے کہ ھذا العمود الحجر خشب، کہ امام شافعی اگر اس بات کے اوپر جو ہے وہ مناظرہ کرتے کہ یہ پتھر کا جو ستون ہے یہ لکڑی کا ہے،
تو وہ اس کو ثابت کر دیتے، کیونکہ انہیں مناظرے پہ اتنی ہی قدرت حاصل تھی۔ زعفرانی سے ہے کہ امام شافعی جو ہے وہ 95 یعنی سنہ 95، 95 تو نہیں ہوگا، مطلب 195 ہوگا، ہاں 195 ہوگا، سنہ 95 195 میں جو ہے وہ بغداد آئے، اور ہمارے پاس پھر 2 سال انہوں نے قیام کیا، پھر وہ مکہ چلے گئے، پھر 198 میں واپس آئے بغداد، اور ہمارے پاس انہوں نے کئی 1 مہینے قیام کیا، پھر وہ مصر چلے گئے۔ اچھا، امام شافعی کی جو ہے نا ایک قول قدیم اور ایک قول جدید، مصر میں آ کے نا اس کو کہا جاتا ہے یہ ان کا قول جدید ہے، نیا قول ہے، نیا اجتہاد ہے، اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو یہ 98 کے بعد ہے نا، 98 کے بعد پھر وہ مصر میں گئے، 204 میں پھر ان کی وفات ہوئی۔ تو ہاں وہاں مصر میں لیث بن سعد۔ کل تو امام ذہبی اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ بغداد میں اس سے پہلے بھی آئے تھے، 180 کے بعد، 180 کے بعد آئے تھے، اور مامون الرشید نے انہیں کافی مال و متاع بھی دیا تھا، اور پھر انہوں نے محمد بن حسن یعنی امام محمد کے ساتھ کافی وقت گزارا، لیکن قاضی ابو یوسف سے ملاقات نہیں کر پائے کیونکہ وہ امام شافعی کے آنے سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، تو امام محمد سے انہوں نے استفادہ کیا۔ ابو ثور یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی سے سنا، اور امام شافعی جو ہے وہ من معادن الفقہ، فقہ کی معادن میں سے، کان مائنز جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کتاب و سنت کے خزانے تھے ان کے پاس، کتاب و سنت کے فہم کے خزانے تھے ان کے پاس، ونقاد المعانی، اور معنی پہ بہت زیادہ وہ گہری نظر رکھنے والے تھے، وجہابدۃ الالفاظ، اور الفاظ کے تو وہ مطلب شہ سوار تھے۔ یقول حکم المعانی خلاف حکم الالفاظ لأن المعانی مبسوطہ الی غیر غایہ، اور امام شافعی یہ کہتے تھے کہ دیکھو الفاظ اور معنی 2 علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ معنی اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، یعنی لفظ کا جو معنی ہوتا ہے اس کی انتہا نہیں ہوتی، واسماء المعانی محدودہ، جو الفاظ ہیں وہ محدود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن معنی غیر محدود ہے۔ وجمیع اصناف الدلالات المعانی لفظاً وغیر لفظ 5 اشیاء، اور لفظ اپنے معنی پہ جو دلالت کرتا ہے نا وہ 5 طرح سے کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللفظ یعنی لفظ کے معنی کے اوپر دلالت، ثم الاشارہ، اشارہ جو ہے، اشارہ لفظ نہیں ہے، اب بعض اوقات دلالت غیر لفظی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ غیر لفظی دلالت جو ہے اس میں اشارہ ہے، ٹھیک ہے، ثم العقد، عقد کیا چیز ہے، وہ گنتی جو ہے نا ان کے ہاں عقد ہوتی تھی، 53 کی گرہ بنائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ گنتی ساری ان کے ہاں عقد ہوتی تھی، ٹھیک ہے، ثم الخط، پھر کتابت بھی معنی پہ دلالت کرتی ہے، اشارہ بھی اور عقد بھی اور لفظ بھی، ثم الیسمى النصب، پھر امام شافعی نے، اب دیکھیں نا، یعنی معنی تک پہنچنے کے 5 دروازے ہیں، کتنی گہری بات امام شافعی نے کی، صرف لفظ نہیں ہے، معنی تک پہنچنے کے 5 دروازے، اشارہ بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام نے جو اشارے کی اس کا بھی مفہوم ہے، ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام کے عقد کا بھی مفہوم ہے، آپ کے خط کا، کتابت کا بھی مفہوم ہے۔ الذی، اب 5ویں چیز نسبہ ہے، نسبہ کیا ہے، یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے، نسبہ وہ کہتے ہیں وہ کیفیت ہے، یعنی مثال کے طور پہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ جی جب میں کمرے کے اندر داخل ہوا تو ایک سوگوارانہ کیفیت تھی، یعنی سب لوگ جیسے اداس نظر آ رہے تھے، تو اب وہ جو سوگوارانہ کیفیت تھی اس نے ایک معنی آپ تک پہنچا دیا کہ کوئی حادثہ ہوا ہے، اب بات سمجھ رہے؟ تو بعض اوقات ایک کیفیت جو ہوتی ہے، حال جسے کہتے ہیں، ایک حال ایک معنی کو جو ہے وہ اس کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، الفاظ نہیں ہوتا، خاموشی بھی معنی پیدا کرتی ہے نا، آپ اس کو سمجھیں نا، خاموشی بھی معنی پیدا کرتی ہے، تو یہ وہ اس کی بات کریں۔ والنسبۃ فی الحال الدلالہ التی لا تقوم مقام تلک الاصناف ولا تقصر عن تلک الدلالات، یعنی وہ ان دلالات سے کوئی کم دلالت نہیں ہے لیکن ان کے علاوہ ہے، ٹھیک ہے، اور ان میں سے ہر ایک دلالت جو ہے وہ دوسری دلالت سے مختلف ہے، ٹھیک، تو یہ بات انہوں نے کی۔ یہ جو ان نے اشارہ کہا ہے یہ کوئی ہینڈ جسچر؟ ہاں وہی اشارے سے مراد یہ ہینڈ جسٹرز ہیں۔ حرملہ کہتے ہیں امام شافعی سے سوال ہوا
کہ ایک آدمی کے منہ میں کھجور ہے اور اس نے یہ بات کہی کہ اگر میں کھجور کھا لوں تو میری بیوی کو طلاق، اور اگر اس کو پھینک دوں پھر بھی طلاق۔ تو انہوں نے کہا آدھی کھا لے آدھی پھینک دے۔ وہ کھجور رکھ کے بیٹھا تھا، بیوی کے ساتھ کوئی لڑائی ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اس نے اب بیوی کو دھمکا دیا۔ اب تو خیر دھمکی لگانا مشکل ہو گیا، 3 سال کی قید ہے، کتنی ہے ابھی جو قانون انہوں نے پاس کیا بیوی کو دھمکی لگانے پہ، ہاں 3 سال کی قید، ہاں بیوی کو گھورنے کے اوپر بھی جو ہے وہ 3 سال کی قید ہے یا جتنی بھی ہے، اور بیوی کو جو ہے وہ جذباتی طور پہ وہ بھی کرنے پہ۔ عجیب پتہ نہیں واہیات قسم کے لوگ ہیں، کن چکروں میں پڑ گئے ہیں۔ یعنی اب طلاق کی دھمکی نہ تو سیدھی طلاق دے دو، اور لوگوں نے سوشل میڈیا پہ میمز بنائی ہوئی تھی، تبصرے کر رہے تھے کہ جب پولیس پکڑنے کے لیے آئے تو اسے کہہ دو میں نے تو طلاق دی ہے، میں نے دھمکی تھوڑی دی ہے۔ تو طلاق دینے پہ تو کوئی سزا لاگو نہیں نہ ہوتی۔ اب یہی تماشے چلیں گے پھر، اور کیا۔ دوسری شادی کی دھمکی کے اوپر بھی ہے، اچھا تو سیدھا پھر دوسری شادی کر لے، وہ پہلے بناؤ۔ تو اب یہ ہے کہ اس قسم کے لایانی قسم کے قوانین جو سوسائٹی ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتی، پاسبل ہی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ سیکولرزم، لبرلزم یورپ کو یا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے وہ یہ ان کاموں پہ لگی ہوئی ہیں۔ عورتوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق۔ ادھر سے ٹرانسجنڈر بل پاس کیا ہوا ہے، وہ مرد جا کے جو ہے وہ اپنی جنس وہاں لکھوائے کہ میں بیوی ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کہے کہ جی دھمکی تو مجھے ملی ہے، 3 سال اس کو اندر کرو۔ ہاں پھر یہی ہے بیوی کو دھمکی، مطلب جس قسم کے متضاد قوانین انہوں نے پاس کر دیے ہیں نا، اور یہ ابھی اور بھی آگے جا کے کریں گے۔ ابھی کوئی کہہ رہا تھا کہ جی ابھی تو یہ کریں گے کہ جی بیوی کو طلاق دینے پہ جو ہے وہ آدھی جائیداد اس کے نام، پھر یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا دھمکی کے بجائے طلاق دے دیں گے، اب آگے آئندہ اس کے اوپر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ لوگ اس کا بھی، ہمارے ہاں وکیل زندہ باد، جب تک وکیل ہمارے ہاں ہے تو وہ اس قسم کے جو ہے وہ ہیلے ان کے پاس بہت ہوتے ہیں، یہ نہیں یہ کر لیں، تماشا بن جائے گا، قانونی تماشا بن جائے گا، کیونکہ خود آپ تماشا بنانا چاہتے ہیں نا، تو وہ قانون تماشا بنے گا۔ روی سے ہے کہ امام شافعی نے مجھے کہا اگر فقہا جو کہ عمل کرنے والے، یعنی عمل کرنے والے علماء اگر اللہ کے ولی نہیں ہیں تو پھر مجھے نہیں پتا کہ اللہ کا ولی کون ہے۔ امام شافعی نے یہ بھی کہا کہ علم کا حاصل کرنا یہ نفل نماز سے بہتر ہے۔ ابو ثور سے ہے کہ میں نے امام شافعی سے سنا فقیہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے سر کے اوپر کبھی کبھار مٹی ڈالا کرے تاکہ اس کے اندر تواضع پیدا ہو اور اللہ کا شکر بھی کرے۔ تواضع تو اس لیے پیدا کر کے بھائی تمہاری حیثیت یہی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرے کہ اللہ نے تجھے اپنی دین کی خدمت پہ لگایا ہوا۔ ہمارے محدثین میں اور وہ جو ہے نا فقہاء میں صوفیت کا ٹچ تھا یہ والا، مطلب اپنی تربیت نفس کے حوالے سے وہ اس قسم کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ ابن عبد الحکم سے ہے کہ میری آنکھوں نے امام شافعی جیسا نہیں دیکھا۔ جب میں مدینہ میں آیا تو میں نے عبد الملک ابن ماجشون تو یہ امام مالک کے جو ہے نا ان میں سے ہے نا شاگردوں میں سے، تو ابن عبد الحکم کہتے ہیں کہ میں نے ابن ماجشون کو دیکھا کہ وہ نہیں ان کے میں نے شاگردوں کو دیکھا، ابن ماجشون کے شاگردوں کو میں نے دیکھا کہ وہ ان کی تعریف میں غلو کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے یہ جو ابن ماجشون ہے نا انہوں نے امام شافعی کو سائیڈ لائن، کھڈے لائن لگا دیا۔ اب وہ مالکی فقہ کے آپ کہہ لیں کہ جی وہ بڑے نمائندہ تھے نا، تو امام شافعی نے امام مالک سے اختلاف کر کے ایک نئی فقہ کی بنیاد رکھ دی، تو اب گویا کہ ابن ماجشون جو ہے وہ رد کرتے تھے امام شافعی کا، اور ابن ماجشون کے شاگرد اس پہ پھر بغلیں بجاتے تھے کہ جی دیکھو ہم نے کیا کر جو مذہب جدید قدیم ہے اس میں بھی اختلاف ہو گیا تھا امام مالک، ہاں اس میں بھی اختلاف تھا۔ تو اب وہ جو ابن عبد الحکم کہتے ہیں کہ میں ابن ماجشون سے ملا، میں نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے مجھے جواب دیا اس مسئلے کا، تو میں نے کہا اس کی دلیل کیا ہے، تو مجھے جواب میں کہنے لگے لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ كَذَا وَكَذَا،
امام مالک نے یہ کہا ہے اور امام مالک نے یہ کہا ہے. تو میں نے کہا ہیہات اسألک عن الحجہ، میں تو اسے دلیل کے بارے میں پوچھتا ہوں. وتقول قال معلمی، تو کہتا ہے میرے استاد یہ کہتا ہے. وانما الحجۃ علیک وعلی معلمی، دلیل تیرے بھی خلاف ہے اور تیرے استاد کے بھی خلاف ہے. دیکھیں یہ امام شافعی نے پیدا کر دی تھی یہ سوچ اور فکر. استاذ نہیں، اصل چیز دلیل ہے. استاذ کا احترام اپنی جگہ، لیکن دلیل اس سے بھی اوپر ہے. ٹھیک ہے، وہ استاذ تمہارا تبع تابعین میں سے ہو، وہ تابعین میں سے ہو، وہ کچھ بھی ہو، اصل حکومت دلیل کی ہے. ریٹ جو ہے، اتھارٹی جو ہے، وہ کتاب و سنت کی دلیل کی ہے. ابو قدامہ سرخسی جو ہے نا، وہ کہتے ہیں ان سے کسی نے سوال کیا. ابراہیم بن ابی طالب کہتے ہیں میں نے ابو قدامہ سرخسی سے سوال کیا امام شافعی، امام احمد، ابو عبید، اسحاق بن راہویہ کے بارے میں. تو انہوں نے کہا بھئی امام شافعی ان میں سب سے زیادہ فقیہ ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں، امام احمد سے بڑے فقیہ ہیں امام شافعی ہیں، اور ان سے بھی اسحاق بن راہویہ، ابو عبید سے بھی. بویتی وہ یہ کہتے ہیں کہ امام شافعی سے سوال ہوا کہ اصول احکام کتنے ہیں، یعنی احکام کی جو آیات ہیں قرآن مجید میں وہ کتنی ہیں. تو انہوں نے کہا 500 یا کوئی 500 ہیں. ان سے کہا گیا کہ اصول سنن کتنے ہیں، یعنی وہ سنن جو احکام سے متعلق ہیں، وہ حدیثیں جو احکام سے وہ کتنی ہیں. تو امام شافعی نے کہا یہ بھی کوئی 500 ہے. 500 آیات ہیں احکام سے متعلق اور 500 احادیث ہیں، روایات ہیں. تو اب ان سے سوال ہوا کہ امام مالک کے پاس کیا کچھ ہے 500 ان آیات اور 500 احادیث میں سے. انہوں نے کہا یہ سب امام مالک کے پاس تھیں سوائے 35 روایات کے، 35 الا خمسہ و ثلاثین حدیث، 35 روایات امام مالک کے پاس نہیں تھی جو ہمارے پاس پہنچی ہیں. تو ان میں پھر امام شافعی نے اختلاف کیا ہوگا. قیل لہ، ان سے کہا گیا کہ ابن عیینہ کے پاس ان میں سے پھر کتنی تھی. انہوں نے کہا 5 نہیں تھی ان کے پاس، یعنی ان کے پاس حدیث کا علم امام مالک سے زیادہ تھا ابن عیینہ کے پاس. امام احمد بن حنبل سے ہے، محمد بن مسلمہ بن وارہ جو ہے وہ کہتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل سے سوال کیا ما تری فی کتب الشافعی التی عند العراقی، کہ آپ کی کیا رائے ہے امام شافعی کی ان کتابوں کے بارے میں جو عراقیوں کے پاس ہیں. یعنی امام شافعی نے عراق میں جو اپنی فقہ لکھوائی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. یہ کسی نے امام احمد بن حنبل سے سوال کیا. ٹھیک ہے، کیا آپ کو وہ زیادہ محبوب ہیں یا وہ جو امام شافعی کی کتابیں مصر میں لکھی گئیں، یعنی عراق میں پہلے لکھی گئیں، مصر میں بعد میں لکھی گئیں، وہی قول قدیم اور قول جدید. تو امام احمد بن حنبل نے کہا علیک بالکتب التی عملها بمصر، آپ ان کتابوں کو لازمی پکڑ لیں امام شافعی کی جو مصر میں انہوں نے جو ہے وہ لکھوائی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے جو کتابیں جو انہوں نے عراق میں لکھوائی تھی نا، تو وہ ان کی اس وقت کی کتابیں ہیں جب ابھی تک ان میں پختگی نہیں تھی. پھر جب وہ مصر میں آئے تو پھر انہوں نے اپنے پرانے کام کو بھی پختہ کیا، ریوائز کیا، یعنی یہ ان کا آخری کام ہے. اور کوئی بھی مصنف ہو، صرف امام شافعی نہیں، کوئی بھی مصنف ہو، ظاہری بات ہے اس کا جو آخری کام ہوتا ہے اسی کو لینا چاہیے. تو وہ راوی یہ کہتا ہے میں نے امام احمد سے سوال کیا کہ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں کہ میں اگر امام مالک کی جو رائے ہے، سفیان ثوری کی یا امام اوزائی کی جو رائے ہے جن کتابوں میں ان کتابوں کا مطالعہ کروں. ٹھیک ہے، مطلب یہ بھی کوئی منہجی ٹائپ اخیر درجے کا جو ہے نا وہ راوی تھا جو امام احمد بن حنبل سے سوال کر رہا ہے کہ امام شافعی کی کتابیں تو پہلے مجھے بتائیں نا کہ وہ عراق والی پڑھنی ہے یا مصر والی پڑھنی ہے. تو انہوں نے کہا بھائی مصر والی پڑھو، وہ بات تو ٹھیک ہو گئی. اب وہ کہنے لگا اب یہ بھی بتا دیں کہ امام مالک کی کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں، امام سفیان ثوری کی اور امام اوزائی کی بھی کتابیں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر امام احمد بن حنبل نے کہا دیکھو بات یہ ہے، فقال علی قولا اجلہم ان اذکرہ. وہ راوی کہتا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے مجھے ایک بات کہی ہے، لیکن اب مجھے نا وہ بات کرتے ہوئی شرم اس لیے آتی ہے کہ ان لوگوں کا مقام بہت بڑا ہے. بات سمجھ؟ بس اتنی بات میں کہتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل نے کہا علیک بالشافعی، شافعی کو بس پکڑ لو. اور امام احمد بن حنبل نے صحیح بات ہے ان پہ تنقید کی ہے. ہاں سیدھی سی بات ہے، وہ پیچھے اقوال گزرے ہیں، ہاں رائے صحیح حدیث ضعیف اس طرح سے کر کے. ٹھیک ہے،
امام مالک بھی تنقید کی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے اگر آپ لے لینا کہ جی منج تو سارے بڑے ائمہ بھی اڑ جاتے ہیں، وہاں ائمہ سے ہی ائمہ اڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، فلاں کی کتاب پڑھنی ہے اور فلاں کی نہیں پڑھنی، وہ ائمہ سے ہی آپ کو مل جائے گا کہ آپ کے بڑے ائمہ کی کتابیں نہیں پڑھنی. یہ علم کا ایک مزاج ہوتا ہے، کسی کی طرف آپ کا رجحان زیادہ ہوتا ہے تو آپ جو ہے نا وہ پھر سختی کر جاتے ہیں. اچھا یہ بات آپ دیکھیں گے کہ جو اہل فقہ ہیں نا، جن کا فقہ کی طرف زیادہ رجحان ہے، ان میں وسعت ظرفی زیادہ ہے وہاں پچھلوں میں، اور جن کا رجحان ذرا حدیث کی طرف زیادہ ہے، زیادہ حدیث کی طرف ہے، تو ان میں جو ہے نا سختی زیادہ ہے. اب امام شافعی میں آپ کو بہت وسعت نظر آئے گی، استفادہ کر رہا ہے وہاں سے، امام محمد سے بھی اور امام مالک سے بھی. ٹھیک ہے، اور کوئی اختلاف بھی کرتا تھا تو کہتے تھے یار کیا ہو گیا، اگر اختلاف ہمارا ہے تو ہم پھر دوست نہیں رہ سکتے. لیکن یہ ہے کہ جن کا ذرا حدیث کا زیادہ رجحان بنا نا، تو وہ ذرا زیادہ ان میں سختی آ گئی، تو وہ اپنے لوگوں کو بھی فارغ کرنے لگ گئے، سائڈ پہ کرنے لگ گئے کہ نہیں ان کو بھی نہیں. اس لیے اب آپ دیکھیں اکثر و بیشتر آپ کے یہ جو محدثین ہیں، وہ خطیب بغدادی کو اٹھا کے دیکھیں، وہ امام ابو حنیفہ کو تو ویسے ہی فارغ کر دیتے ہیں مرجی بنا کے، اور یہ اور وہ. خیر بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہو گیا. اب اس سے سبق سیکھنے والا جو ہے نا وہ یہی ہے، لیسن سیکھنے والا یہی ہے کہ یہ فراغت بھی ایک فتنہ ہے فارغ کرنے والا، اور یہ فتنہ شروع سے ہی چلا ہے. یہ آزمائش جو ہے اس میں بڑے بڑے لوگ مبتلا ہو گئے اور بڑے بڑے لوگوں کو فارغ کرتے رہے اپنے ہم عصروں میں سے. اس وقت تو شاید یہ بات اتنی بڑی نہ سمجھی جاتی، لیکن بعد میں اب ظاہری بات ہے ان لوگوں کا بھی جب مقام اور مرتبہ بن گیا تو اب وہ بات بہت بڑی بن گئی. اب جیسے وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جی امام احمد بن حنبل نے مجھے جو باتیں کہی ہیں میں ان لوگوں کے مقام کی وجہ سے وہ کہہ ہی نہیں سکتا. ہمیں جو محدثین کی جماعت ہے اس کی پیروی کرنی چاہیے یا فقہا کی؟ دیکھیں دونوں میں سے بات وہی ہے جو امام شافعی کے، بھئی حق کی پیروی کرو، چھانٹی کرو، جس کی بات جو صحیح لگتی ہے اس کی پیروی کرو. وہ فقہا میں سے ہے، محدثین میں سے ہے، یہ سب جو ہے وہ اسلام کی جماعتیں ہیں، اسلام کے اندر ہیں. آپ کو اپنے آپ کو کسی خاص جماعت کا ٹیگ لگانے کی ضرورت ہی نہیں کہ ہر معاملے میں آپ اس کے پیچھے چلو. یہی تو تقلید ہے، یہی تو کتاب و سنت کی اتھارٹی کو نہ ماننا ہے. تو منہج یہ ہے کہ کتاب و سنت کی اتھارٹی ہے بس. اس حوالے سے جو منہج امام شافعی کا ہے وہ سب سے زیادہ کلیئر ہے. یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ اگر کسی فقہ کی پیروی کرنی ہو تو کس فقہ کی پیروی کرنی چاہیے، تو وہ شافعی ہے. جیسے اصول و ضوابط آپ کو ان کے ہاں ملتے ہیں، جیسا منہج اور فکر کی وضاحت اور کلیئرٹی آپ کو شافعی کے ہاں ویسی کہیں پہ بھی نہیں. اور احناف بھی اب دیکھیں نا یہاں حدیث کے ساتھ فقہ بھی ہے، مطلب فقہ میں یہ احناف سے بھی آگے کھڑے ہیں اس لیے کہ اصول فقہ پہلے انہوں نے دے دیا، احناف نے تو بعد میں مرتب کیے نا، اگرچہ ان کے انداوے بہت ہیں وہ پھر رد عمل میں. اور ان کی فقہ کی کتابوں میں بھی امام شافعی کا ہی ذکر ہوتا ہے فریق مخالف کے طور پہ. شافعی نے یہ کہا تو ہم نے یہ کہا، شافعی نے یہ کہا تو ہم نے یہ کہا. ان کی کتابیں اسی سے بھری پڑی ہیں. ان کو بھی لگتا ہے کہ یار ہمیں کوئی کمپیٹیٹر اگر ہمارا ہے فقہ میں تو وہ شافعی ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ ان کا کام بڑا ہے. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں اصول فقہ میں جتنا کام ان کا ہے شوافع کا، کسی اور کا نہیں اصول فقہ میں. باقی فقہ میں تو ظاہری بات ہے احناف کا بھی بڑا کام ہے، فقہ میں احناف کا بھی بڑا کام. گہرائی کے اعتبار سے احناف حنفی فقہ میں زیادہ گہرائی ہے. ہاں گہرائی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ حنفی فقہ میں زیادہ گہرائی ہے، لیکن گہرائی میں یہ بھی کوئی پیچھے نہیں ہے. ہاں ان کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے فقہ پلس حدیث میں ایک بیلنس کر لیا. یعنی بڑے بڑے محدث، یعنی آپ کہیں نا ایک ہیں فقہا جن کا فقہ کی طرف زیادہ رجحان ہے جیسے امام ابو حنیفہ، ایک ہے محدث جن کا حدیث کی طرف زیادہ رجحان ہے جیسے امام احمد بن حنبل، ایک ہیں وہ جن میں فقہ اور حدیث دونوں ذرا بیلنس ہیں، اور ان میں زیادہ بیلنس ہو کے وہ امام شافعی میں ہمارے پاس آتی ہے. یعنی امام مالک کے پاس بھی حدیث کا ذخیرہ کم تھا، امام شافعی کے پاس آ کے زیادہ آ گیا. اور امام مالک کے پاس بھی فقہی وہ جو ہے نا مطلب اصول فقہ کی جو بصیرت ہے وہ کم ہے، شافعی کے ہاں زیادہ ہے. وہ ان کے مناظروں کی وجہ سے اور علم کلام کی طرف رغبت کی وجہ سے. امام مالک نے تو ان چیزوں کو سائڈ پہ کر دیا نا، سوال کا جواب ہی نہیں دیتے تھے. امام شافعی ان چیزوں میں پڑھے پھر بعد میں نکلے، وہ سارا سیکھ آئے تھے. وہ پھر زبان کی فصاحت بہت زیادہ تھی.
یعنی زبان کا گہرا علم، اسی وجہ سے تو یہ سارے اصول فقہ مرتب ہوئے. وہ جو انہوں نے حزیل کی شاعری اور وہ فلاں دیوان مرتب کیا اور بدوؤں میں جا کے رہے اور 20 سال تک لغت کا علم حاصل کرتے رہے، وہاں سے انہوں نے پھر یہ زبان کو سمجھا، لفظ اور معنی کا باہمی تعلق اور ربط، اور یہ ساری بحثیں انہوں نے کھولی کہ اصل میں معنی کے دروازے کھلتے کیسے، وہ زبان کو سمجھ کے انہوں نے کیا. یہ بڑا کریٹو ورک تھا. تو اللہ نے ان کو ایک تو ویسی قریشی نسب کے اعتبار سے پیدا کیا، پھر ان کو لغت پہ لگا دیا، ادب پہ لگا دیا، پھر وہاں سے ادھر اللہ تعالیٰ لے کے آئے، تو وہ علم ان کے لیے بہت مفید ہو گیا اس علم کی تخلیق میں. کیونکہ اصول فقہ آپ دیکھ لیں سارا زبان کا علم ہی ہے. قواعد لغویہ عربیہ کیا ہیں؟ سارا زبان کا علم ہے نا، کہ لفظ اپنے معنی پہ کیسے دلالت کرتا ہے. تو یہ امام احمد کے بارے میں آپ وہ کیا کہیں گے؟ کیونکہ وہ تو بیسیکلی اسٹوڈنٹ تو نہیں ہیں امام شافعی کے، اور پھر اس کے علاوہ بھی ان کا بھی حدیث کی طرف بہت زیادہ رجحان ہے. امام احمد بن حنبل کا دیکھیں حدیث کی طرف رجحان زیادہ ہے، یہ بات ٹھیک ہے، اور بعض آراء ان کی امام شافعی سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ ان کے پاس حدیث کا ذخیرہ زیادہ ہے. لیکن فقاہت میں امام شافعی آگے ہیں، فقاہت میں امام شافعی آگے ہیں، اور امام احمد بن حنبل خود ان کے خوش اچھی بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے ہاں بحث مطلب چلتی ہے اہل حدیث حضرات میں. اب آج کل یہ بحث جو ہے وہ ان ہے کہ ہم کسی فقہ کی طرف چلے جائیں، تمذہب اس کو کہتے ہیں. تو اس میں یہ بحث چلتی ہے کہ اب مالکی کی طرف جائیں یا شافعی کی طرف جائیں یا حنبلی کی طرف جائیں. تو کچھ کی رائے، زیادہ تر تو سعودی عرب کے اثر کی وجہ سے کہتے ہیں حنبلی کی طرف جائیں. تو حنبلی اصول فقہ کا ذخیرہ اتنا سٹرانگ نہیں ہے، ایون کہ فقہی ذخیرہ بھی ان کا اتنا سٹرانگ نہیں ہے. ابن تیمیہ علیہ رحمہ کو مائنس کر دیں تو ان کے پاس کوئی زیادہ بڑی چیز نہیں بچ جاتی، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے، تو ابن تیمیہ علیہ رحمہ کی ایک کنٹریبیوشن کی وجہ سے وہ حنبلی فقہ بہت اوپر چلی گئی، بہت اوپر چلی گئی. یہ بات ٹھیک ہے، درست ہے. یعنی ابن تیمیہ علیہ رحمہ کسی بھی طور سے شافعی سے کم نہیں ہے، لیکن شافعی متقدم ہے. ٹھیک ہے، ابن تیمیہ بہت بعد میں آئے، تو اس لیے بعد میں آنے والی کی کنٹریبیوشن جو ہے نا، اب ظاہری بات ہے جو پہلا ہوتا ہے وہ پہلا ہی ہوتا ہے. بعد میں آنے والے کو بہت ساری ریسورسز مل جاتے ہیں. اس وقت کام کرنا جب کچھ نہیں تھا اور اس وقت کام کرنا جب کچھ تھا، تو بہرحال اس کا فرق ہوتا ہے. ویسے بھی دیکھا جائے تو یہ شوافع میں بہت زیادہ ائمہ پیدا ہوئے. ہاں دیکھیں یہ سارے بڑے بڑے ابن حجر دیکھ لیں، نووی دیکھ لیں، سارے آپ کے شارحین حدیث جو ہے شافعی المسلک ہیں، بڑے بڑے محدثین جو ہے وہ شافعی المسلک ہیں. تو ابن وارا سے روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مصر میں آیا اور میں امام احمد بن حنبل کے پاس آیا. تو امام احمد بن حنبل نے مجھے کہا کہ تو نے شافعی کی کتابیں لکھی ہیں؟ میں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا پھر تو نے اپنا بڑا نقصان کیا. ٹھیک ہے، ہم نے عموم و خصوص، ناسخ و منسوخ اس وقت سیکھا جب ہم امام شافعی کے پاس بیٹھے. یعنی اصول حدیثیں ہماری پاس تھیں، لیکن حدیثوں کو سمجھنا اس کے بیسک اصول کیا ہیں یہ شافعی نے ہمیں سکھائیں. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تم جاؤ مصر میں اور جا کے جو ہے نا وہ امام شافعی کی کتابیں لکھو. تو محمد بن یعقوب فرجی کہتے ہیں کہ میں نے علی بن مدینی سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ امام شافعی کی کتابوں کو لازم پکڑ لو، یعنی امام شافعی کی کتابوں سے جو ہے وہ استفادہ کرو. چلیں جی، آج اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.